جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دوں گا گڑی گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہمارے بزرگ جناب چاچا نور الحق صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب چاچا نور الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا جلسہ اور یہ آج کی تقریب کا مشن اور مقصد، یہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ گڑی گاؤں کا روڈ ہے، لیکن روڈ کم از کم یہ 6 گاؤں کو منسلک ہے۔ اب دیکھنا اس چیز کو ہے کہ سردار سلیم حیدر صاحب نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا ہے۔ احسان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سردار سلیم حیدر صاحب نے اس سے پہلے نہ ہم سے ووٹ لی، نہ انہوں نے ہم سے ووٹ مانگا، اور نہ ہی وہ اس علاقے میں آئے۔ پہلی دفعہ ہمارے علاقے میں وہ آئے، ہمارے گاؤں گڑی میں وہ پہلے دن ساجد علی خان نے جلسہ منعقد کروایا، تو میں نے وہاں پہ جب جلسہ اختتام پذیر ہوا تو اس وقت میں نے کھڑے ہو کے سردار سلیم حیدر صاحب کو کہا کہ سردار صاحب آپ پہلی دفعہ ہمارے علاقے میں آئے تو اس لیے ہم آپ کے جلسے میں آ گئے، ورنہ ہم ان سیاسیوں سے اتنے متنفر ہیں کیونکہ یہ وعدے ہزار کرتے ہیں لیکن کام ایک بھی نہیں کرتے، اس لیے ہم ان کے جلسوں میں آنا اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ لیکن سردار سلیم حیدر صاحب نے یہ کہا کہ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے گاؤں کا روڈ جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور بنے گا، خواہ حکومت سے بنوائیں یا کسی اور سیغے سے بنوائیں یا اپنے تعلق کسی سے منسلک کر کے اس طریقے سے بنوائیں یا اپنی جیب سے دیں، روڈ گڑی گاؤں والوں آپ کا ضرور بنے گا۔ تو بات آ جاتی ہے کہ روڈ ہے گڑی گاؤں کا، لیکن منسلک ہے 6 گاؤں پہ۔ وہ کون کون سے گاؤں ہیں؟ سب سے پہلے پنڈ سلطانی آ جاتا ہے۔ پنڈ سلطانی گاؤں جنوب کی، پنڈ سلطانی اڈا سے جنوب کی طرف زیادہ منسلک ہے، کچھ ان کے گھر بھی بہت زیادہ ہیں وہاں پہ اور زمینیں سب کی سب زیادہ اس طرف ہیں۔ باقی پنڈ سلطانی سے اس طرف نکلو جہاں پہ یہ پنڈ سلطانی ختم ہوتا ہے، اس سے آگے جو ہے وہ دمیل کی سرزمین شروع ہو جاتی ہے۔ پنڈ سلطانی 1، گڑی گاؤں 2، ڈھو کھٹر 3، تھٹی سیدہ 4، ڈھو غوث آباد 5 اور ناڑیاں 6۔ یہ 6 گاؤں پہ منسلک ہے۔ اس روڈ کی آمد و رفت جو ہے وہ 6 گاؤں پہ منسلک ہے۔ تو بات اصل کیا ہے کہ سردار سلیم حیدر صاحب ایک سچا اور غریب کا درد لکھنے والا اور غریب کے دکھوں کا مداوع کرنے والا سیاستدان ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ایک بات زبان سے کہہ دی اور اس کے بعد جب بات وہ طفیل والی ہے کہ جب یہ فتح جنگ کراس کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، لیکن سردار سلیم حیدر صاحب جو ہیں وہ بھولنے والے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو ہے وہ غلط آپ کے ساتھ وعدہ کریں گے نہیں، لیکن جو وعدہ کریں گے وہ اس کو ہر صورت پورا کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ہوں، میں ایک کام کے لیے ان کے گیا تھا، میرا ذاتی کام تھا، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سردار صاحب یہ میرا کام ہے اور میری پہنچ سے باہر ہے، آپ مہربانی کر کے یہ میرا کام کروا دیں۔ سردار صاحب نے مجھے یہ کھڑے لفظوں میں جواب دیا کہ میں کوشش ضرور کروں گا، یہ نہیں کہ میں کوشش نہیں کروں گا، کوشش
کوشش میں ضرور کروں گا، لیکن یہ ہے ناممکن۔ تو ہم بھی تھوڑی ذہن کے مالک ہیں۔ میں نے کہا سردار صاحب اس پاکستان میں کون سا کام ہے جو مشکل ہے؟ یہ آپ کا جو آج کل وزیر اعظم ہے، اس کے اوپر دن کو 1400 کیس تھے، یہ ملک کا چور تھا، اور رات کو 12 بجے آپ نے اس کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا۔ آپ کہتے ہیں یہ کام پاکستان میں مشکل ہے، یہ کیسے مشکل ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے ساری زندگی انہی کاموں میں گزاری ہے، یہ کچھ سیغے ایسے ہیں جو ہماری بات نہیں سنتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے۔ اگر صرف اور صرف سیاسیوں کی بات چلے تو شاید آج یہ ملک نہ ہوتا۔ تو اس وقت مجھے بھی تھوڑا سا غصہ ہے کہ سردار صاحب کام نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے مجھے جواب دے رہے ہیں۔ ہم وہاں سے باہر نکلے، 200-250 آدمی ان کے گھر پہ موجود تھا۔ گاؤں کا آخری گھر ہم نے کراس نہیں کیا، سردار صاحب نے پیچھے فون کر دیا ہے کہ بھائی آپ لوگ کہاں ہیں؟ ساجد نے کہا جی ہم تو واپس جا رہے ہیں، چاچا خفا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا میری بات کرواؤ۔ میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ پنجابی زبان میں انہوں نے مجھے کہا تو بجائے اس نے تسی میرے پیچھے بھونے رہو تے کھڑیاں پچھڑیاں تروڑنے رہو تے میں تساں لارے لائی رکھیاں بھائی ہو ویسی من کو کام نہ ہو رہا تے تسی بھی ماں آخوا جو پچھلی کوڑے ہے وہ جے کوڑے بھی ہیں۔ میں اس واسطے وعدہ یہ کرنا جڑا کہ میں اساں نبھا سکی۔ اور بعد میں بھی یہ گل سوچی کہ یار واقعی سردار صاحب کی بات تو حقیقت ہے، تو اس لیے اسی دن سے میں نے یہ وعدہ کیا کہ شخص یہ سچا ہے، اس لیے سچے آدمی کو مت چھوڑیں، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد بھی اور ہم بھی میرے خیال میں ابھی وہ زندگی گزار چکے ہیں، لیکن جو بھی سیاستدان آیا اس نے وقت پہ صرف ہم سے ووٹ لی، ووٹ لینے کے بعد پھر وہ پردہ سکرین سے قید، اس کے بعد 5 سال تک اس کی آپ جو ہے نا وہ صورت نہیں دیکھ سکتے۔ پھر ہم ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ یار ابھی یہ MNA صاحب ہیں، MPA صاحب ہیں، ان کے پاس جائیں گے تو پتہ نہیں یار یہ کیا کہیں گے آگے سے، تو بھائی ووٹ ہم سے لیتا ہے تو تب جا کے اسمبلی میں بیٹھتا ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی میں بیٹھتا ہے یا صوبائی اسمبلی لاہور جا کے بیٹھتا ہے۔ ووٹ جب ہم سے لینے آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ سے بڑی خوشبو آتی ہے جی، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں جی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہمارے معزز مہمان ضلعی صدر کسان ونگ پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف یاد خان کال ہمارے پنڈال کی زینت بنے ہیں، میں انہیں جلسہ گاہ میں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو کیا کہتا ہے جی آپ سے بڑی خوشبو آتی ہے جی؟ کیوں خوشبو آتی ہے؟ کہ کیونکہ اب الیکشن کمیشن نے الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے کہ الیکشن ودن 90 ڈیز، وہ 90 ڈیز جو ہمارے لیے ہوتے ہیں نا جی، ان کے لیے وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہم سے ووٹ لینی ہوتی ہے۔ جب ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر ہم اگر ان کو ملنا چاہتے ہیں تو وہ 2 سے 2 انگلیاں ادھر کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی اس سے بدبو آتی ہے، ووٹ لے لیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے کوئی بھی شخص کھڑے ہو کے کہے کہ ایسا نہیں ہے، بالکل ہوتا ہی ایسے ہے۔ کسی کا کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے تو ان کو یاد نہیں ہوتا، جب آخری سال آتا ہے 6 ماہ رہ جاتے ہیں تو پھر وہ جو ادھر بھی ہماری طرح جو نمائندے ہوتے ہیں نا ان کے، وہ ان کو بتاتے ہیں فلاں کا فلاں فوت ہو گیا تھا، اس کا ماما چاچا دادا بابا فوت ہو گیا تھا، تو ابھی آ جائیں الیکشن آنے والا ہے، اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے تعزیت کر لیتے ہیں۔ اور ہم بھی اتنے ذہن کے مالک ہیں کہ وہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی پہلے پتہ نہیں چلا، تو اب پتہ چلا ہے کہ آپ کا یہ فوت ہو گیا تو میں تعزیت کے لیے آ گیا ہوں۔ اس کو یہ پتہ تھا پہلے بھی، لیکن اس کو اب یہ پتہ چلا ہے کہ اب الیکشن آ گیا، میں نے ان سے ووٹ لینا ہے۔ وہ آپ کی تعزیت کے لیے نہیں آتا، وہ اپنے ووٹ کے لیے آتا ہے۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی سیاستدان ہمارے ڈسٹرکٹ اٹا کے سرزمین سے ہو گزرے ہیں ان کی کارکردگی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔
سب سے پہلے ہمارے اس تاثیر جنگ کا بیڑا غرق کیا ہے تو سب سے زیادہ یہ نون کی مہربانی ہے، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ کیسے بیڑا غرق کیا ہے؟ پہلے جو بڑے تھے انہوں نے اس علاقے میں نہ بجلی لگنے دی نہ کوئی سکول بننے دیا، پہلی ان کی مہربانی۔ دوسری مہربانی، ابتدا بھی کھنڈا ہاؤس ہے اور اختتام بھی کھنڈا ہاؤس ہے۔ چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ گیس ہمارے گھر سے نکلی، ایم اے تھے اعتبار صاحب، وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب جو آج کل ملک کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں، تو وہ آئے انہوں نے افتتاح کیا، یہ رنگلی سے نکلی، سب کو پتہ ہے۔ تو حق تو یہ ہے نا کہ یہ جو پہلے علاقہ ہے اس کا حق ہے، اس کے بعد آگے جاتی ہے تو پھر اگر فالتو ہے تو وہ لے جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اعتبار صاحب نے کہا جی ہمارے پاس ایندھن بہت ہے، آپ اس کو جو ہے نا خواہ پشاور لے جائیں، خواہ اسلام آباد لے جائیں، کوہاٹ لے جائیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں اس نے یہ بات کہی؟ وہ اس لیے کہی کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے غلط نمائندوں کو ووٹ دے کے منتخب کیا ہے، اس کا حق بنتا ہے ہمیں یہ سزا دے، کیونکہ وہ اسلام آباد والی مائیں بہنیں، کوہاٹ والی، پشاور والی وہ لاڈلی ہیں، ہماری مائیں بہنیں اس دھرتی کی نہیں ہے۔ زمین ہماری ہے، ہمارے گھر سے گیس نکلی، اور ظالم کے بچوں تم ہمیں تو دو، اس کے بعد اگر فالتو ہے تو پھر لے جاؤ، کل پھر منہ اٹھائے آ جائیں گے ووٹ کے لیے۔ لیکن ہم بھی جو ہے نا وہ اس وقت اپنے ذہن کو استعمال نہیں کریں گے، ووٹ دے دیں گے آنکھیں بند کر کے۔ اور ایک اور بات ہوتی ہے کہ چل یار ٹھیک ہے پرچی ہے نا دعا دے دے سام، یہ پرچی ہمیں کیا کرتی ہے یہ بھی سنیں۔ یہ پرچی ہم دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس شخص کو جو نااہل ہوتا ہے، تو اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں، ہماری غلطی بھی ہے، کیونکہ اس وقت ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کس کو دے رہے ہیں، پہلی ہماری یہ غلطی۔ لیکن جس کو ہم پرچی دیتے ہیں وہ انہوں نے آج تک ہمیں کیا دیا؟ تحریکی، پسماندگی، مایوسی، اندھیرا، اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ہم نے ان کو پرچی دی، وہ ایم این اے کی سیٹ پہ گئے، ایم پی اے کی سیٹ پہ گئے، انہوں نے جا کے وہاں کے جو ہے نا وہ تنخواہیں ایم پی اے کی، ایم این اے کی لیں، مراحت لیں، گھر فری لیے، گیس، بجلی استعمال انہوں نے کی، اے سی انہوں نے کیے، ہیٹر انہوں نے استعمال کیے، بل میں اور آپ پے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو نہیں دیتے۔ وہ کہتے جی میں تو علاقے کا جی بڑا لاڈلا ہوں، منتخب ہو کے آیا ہوں، مجھے تو سب کچھ چاہیے، باقی غریب اگر مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس سے کیا غرض ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات وہ فری ٹکٹ لیتے ہیں، باہر کے دورے کرتے ہیں، اور چوتھی بات کہ وہ ہمارے علاقے کے ترقیاتی ناموں پہ فنڈ لیتے ہیں، فنڈ لے کے بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، ترقیاتی کام جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ابھی دیکھ لیں کتنے ترقیاتی کام ہوئے ہمارے، جو بھی آتا تھا کہتا تھا نا یہ جو آج گڑی کا افتتاح یا ان کا شکریہ، افتتاح تو نہیں ہے، شکریہ ادا کر رہے ہیں سردار سلیم حیدر صاحب کا، جو بھی آتا تھا ہمارے آباء و اجداد، دادا پر دادا اس دنیا سے گزر گئے، ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں یہ روڈ چاہیے، کوئی مواصلاتی نظام چاہیے، لیکن ہر وقت انہوں نے یہی وعدہ کیا کہ بھائی اس دفعہ ووٹ دے دو، بس میں منتخب ہو گیا تو آپ کی جو ہے نا یہ روڈ بن جائے گی۔ روڈ نہیں بنی۔ یہ جمشید صاحب ان کا ہم نے جو پچھلے الیکشن جب ہو رہے تھے تو ہم نے جلسہ کروایا تھا، تو جب سائڈ پہ ہم بیٹھے چائے پینے کے لیے تو میں نے کہا جمشید صاحب خدا را ہمارا علاقہ بہت پسماندہ ہے اور خاص کر ہمارا گڑی گاؤں، تو مہربانی کریں ہمیں کم از کم ایک روڈ تو بنوا دیجیے، کوئی مریض ہو تو کم از کم اس کو سہولت کے ساتھ ہم مریض کو جو ہے ہسپتال تک تو لے جائیں۔ انہوں نے کہا جی میں منتخب ہو گیا تو آپ بے فکر ہو جائیں، آپ یہ سمجھے کہ آپ ہی ہیں۔ میں اس وقت بڑا خوش ہوا کہ یہ بڑا کام کریں گے، لیکن بات بعد میں سمجھ آئی جب 2 سال گزرے نا تو تب یہ پتہ چلا کہ ابھی جمشید صاحب تو اپنی صورت نہیں دکھانے والے، انہوں نے کہا تھا ووٹ دے دو، اس کے بعد 5 سال آپ خود دیا، میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا۔ میں پچھلے نمائندوں کی آپ کو کر بھی بتا رہا ہوں۔
मेजर साहब आए, उनको हमने 70,000 की लीड पे जितवाया। उन्होंने कहा आप मेरे हाथ मजबूत करें। रंगली में उन्होंने खड़े होकर ये जलसा किया था और कहा था मेरे हाथ मजबूत करें, ऐसे कहा था मेरे हाथ मजबूत करें, मैं इस्लामाबाद से खींच के ला के आप लोगों को गैस दूंगा। गैस उन्होंने हमें क्या देनी थी, जितने लीड से हमने उनको जितवाया इतना ही उन्होंने गैस तो खींच के न ला दी, लेकिन खींच के हमें थप्पड़ मार दिया, छोड़ के चले गए। तो ये इन हमारे जो है ना, ये भी आपको बात बताऊं कि आज तक जब से मेजर साहब सियासत में आए हैं उस दिन से लेकर आज दिन तक हमने मेजर साहब की पार्टी को ही वोट दिया है, लेकिन मेजर साहब ने हमें जो दिया वो आप देख लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरदार सलीम हैदर साहब एक सच्चा आदमी है। उसको हमने वोट भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमें रोड का वादा किया था वो बनवा के दी। आपके MNA सुहेल साहब आ गए, इनके पास जब हमने डिस्ट्रिक्ट अटक से ये एप्लीकेशन मार्क करवा के आगे भेजी, फिर उसके बाद उनके पास जानी थी क्योंकि वो हमारे इलाके के MNA भी थे और माशाल्लाह वजीर भी थे। 16 माह उन्होंने वजारत में भी गुजारे। जब उनके पास गई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये किसान आए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये गड़ी रोड मैंने मंजूर करवाई है और इस पे भी काम शुरू होने वाला है। तो बाकी ये डोकासाबाद वाली पे इसलिए काम शुरू नहीं हो रहा कि अभी इलेक्शन कमीशन ने तरक्याती काम रोक दिए। वो अल्लाह के बंदे, ये गड़ी पाकिस्तान से बाहर है, क्यों झूठ बोलते हो? तो हुआ क्या कि दरखास्त जब गई हमारे MNA सुहेल साहब के पास मार्क होने के लिए कि आप इस पे साइन कर दें, तो उन्होंने उठा के उधर फेंक दी कि मैं इस रोड पे साइन नहीं करता, और MD साहब को फोन कर दिया कि साहब क्या ये OGDC पाकिस्तान की नहीं है, आप जिधर जाएंगे आप लोग को जो है ना मुतालबे करेंगे, आप उनके काम करते रहेंगे, तो इसलिए आप ये ना करें। तो उन्होंने कहा ये हमें सरदार साहब ने कहा है, ये हर सूरत करना है। और सरदार साहब ने हमें जब पता चला कि सुहेल साहब ने आपकी